بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان ولی کامل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے جو شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہے۔ اپنے پیر و مرشد کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مرید ہونے کے بعد سے لے کر وصال شریف تک جو ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا تھا اس کو کبھی ناف کے نیچے نہیں لے گئے۔ رات کو سوتے وقت بھی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر سویا کرتے تھے کہ نیند کے عالم میں ہاتھ نیچے نہ چلا جائے۔ ان عظیم ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور آپ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ برہان ہے۔ آپ سلطان معیز الدین المعروف سلطان شہاب الدین گھوری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ جناب محمد گھوری ناگور شریف کے صوبے دار تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ برہان الدین کو حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت عقیدت تھی۔ حضرت شیخ برہان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دے۔ حضرت شیخ احمد مغربی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی اور پھر بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا، اس کا نام میرے نام پر احمد رکھنا، وہ بلند مرتبے کا ولی ہوگا۔ اس بشارت کے بعد شیخ برہان الدین کے یہاں صاحبزادے کی ولادت ہوئی اور ان کا نام احمد رکھا گیا۔ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پر دادا کاتب تھے، یعنی کتابت کیا کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت میاں احمد مخدوم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت شیخ برہان الدین سے حاصل کی، پھر اور مزید تعلیم کے لیے آپ کو اس زمانے کے مشہور مفتی حضرت مولانا صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا گیا اور آپ نے اپنے بقیہ علوم ظاہری حضرت مولانا صدر جہاں سے حاصل کیے۔ سرکار شاہ عالم اور مولانا صدر جہاں کے بیچ میں کچھ مسائل کو لے کر اختلافات بھی تھے۔ حضرت میاں احمد مخدوم کی ہی کوششوں سے دونوں بزرگ ملے اور ان مسائل پر گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس واقعے کو عرض کریں گے۔ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے علم تصوف کی تکمیل سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کی۔ آپ 12 سال کی عمر میں سرکار شاہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہو گئے اور 12 سال تک خانقاہ شریف میں رہ کر ریاضت اور مجاہدات کیے۔ اپنے پیر و مرشد سے آپ حد درجہ محبت فرماتے تھے اور ان کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ پیر کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جو ہاتھ سرکار شاہ عالم کے ہاتھ میں دے کر مرید ہوئے تھے اس ہاتھ کو کبھی اپنی ناف کے نیچے نہیں لگایا۔ رات میں سوتے تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر سوتے کہ کہیں نیند کے عالم میں ہاتھ ناف کے نیچے نہ چلا جائے، اور آپ اپنے مرشد کے علاقے رسول آباد میں ہی قیام کرتے تھے اور رات دن پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی رسول آباد میں استنجا یعنی پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ حاجت کے لیے آپ علاقے سے باہر چلے جاتے۔ یہ آپ کے ادب کا حال تھا مرشد کی بارگاہ میں۔ سرکار شاہ عالم نے بھی پھر آپ کو اس طرح نوازا کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا وزیر کہا۔ آپ ہی وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو سرکار شاہ عالم نے سب سے پہلے اپنی خلافت و اجازت سے نوازا۔ آپ سرکار شاہ عالم کے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے۔ سرکار شاہ عالم نے اپنی خانقاہ کی ہر ذمہ داری آپ کو سونپ دی تھی۔ سرکار شاہ عالم کی خانقاہ شریف اور مدرسے کا ہر کام آپ ہی کے ذمے تھا۔ علم ظاہری
اور باطنی کے آپ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھے، شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہتے تھے۔ آپ کو سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کئی خلفاء کو خلافت دینے کے بعد ان کی مزید تربیت کے لیے حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جب سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا، اس کے بعد آپ احمد آباد کے جمال پور علاقے میں تشریف لے آئے اور یہاں ایک خانقاہ تعمیر کی اور لوگوں کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کیا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ شریف میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ رہا کرتی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض پایا۔ یہاں رہ کر بھی پیر کے مزار پاک کے ادب کا یہ عالم تھا کہ نہ کبھی رسول آباد کی طرف پیر لمبے کیا کرتے اور نہ کبھی اس کی طرف تھوکا کرتے تھے۔ سرکار شاہ عالم کے وصال شریف کے 10 سال بعد آپ کا وصال پاک ہوا۔ آپ کا وصال شریف ربیع الاول شریف کے مہینے کی 22 تاریخ ہجری 890 میں 64 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ لفظ خیر الاولیاء سے آپ کی وفات شریف کی تاریخ نکلتی ہے۔ آپ کا مزار پاک احمد آباد کے جمال پور علاقے میں ہے۔ آپ کا مزار شریف آپ کی والدہ ماجدہ کے پائتی میں ہی ہے۔ آپ کے روضے کے ساتھ دوسرے کمرے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار پاک ہے۔ آپ کی درگاہ شریف میں دوسرے بھی کچھ بزرگوں کے مزارات ہیں۔ آپ کے آستانہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو گانٹھ یا رسولی وغیرہ کی تکلیف ہو تو وہ آپ کے آستانہ شریف کے پاس سے چھوٹے پتھر لے کر اس کو آپ کے مزار پاک پر وار کر اپنی گانٹھ یا رسولی پر پھیرتے ہیں تو انہیں شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے آستانے سے سرکار شاہ عالم کا صدقہ بٹتا رہتا ہے۔ آپ کا آستانہ شریف بڑا پرفیض ہے۔ حضرت کے درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔